अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भटकल वन मीडिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और उससे बढ़कर अल्लाह की तारीफ़ में हम क्या कह सकते हैं कि उसने हमें इस्लाम की नियामत से सरफराज फरमाया। आज मैं यहाँ पर अल्लाह ताला के हम्द व सना के साथ उसका शुक्र बजा लाती हूँ कि उसने हमें तहरीक से वाबस्ता फरमाया, जो वक्त और हालात के मुनासिबत से मौजूदा हालात के तनाजुर में नए नए अंदाज के साथ इस्लाही फ़िक्र के साथ सामने आती है। एक मुहिम जिसका उन्वान है मज़बूत ख़ानदान मज़बूत समाज, यानी मज़बूत माशरा। इसके तहत एक मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में मुल्कगीर पैमाने पर इंशाअल्लाह चलाई जाएगी। हमारे तमाम कैडर से लेकर अरकान, कारकुनान और मुत्तफ़क़ीन और वाबस्तगान जमात इंशाअल्लाह इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, और इस मुहिम के ज़रिए एक कोशिश रहेगी कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दुरुस्त करते हुए अपने ख़ानदानी ढांचे को मज़बूत करें। इस मुहिम की इफ़ादियत और इसकी ज़रूरत के पेश नज़र या इसकी इफ़ादियत के लिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल का माशरा जितनी बेरारवी का शिकार है, किस तरह के हालात ख़ानदान में पनप रहे हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, किस तरह के अफरा तफरी से हम गुज़र रहे हैं, ख़ानदान टूट फूट का शिकार हैं, और आपसी ताल्लुकात जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं और ख़तरे की घंटियाँ बज रही है, और हालात ऐसे हो रहे हैं जिसके ज़रिए जो है माशरे में तनाव बहुत ज़्यादा है, भाई भाई से उलझ रहा है, माँ और बच्चों के दरमियान वो रब्त और वो ताल्लुक़ नहीं रहा जो पहले ज़माने में हुआ करता था। हमारी हिंदुस्तानी माशरे की भी कुछ अक़दारें हैं, वो यहाँ के भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। हम मुसलमान के साथ यहाँ के गैर मुस्लिम भी एक अखलाकी ज़वाबित के साथ रहा करते थे, लेकिन आज वो क़दरें गायब हो चुकी है, वो अखलाकी वक़ार वो खो चुके हैं। उसके तनाजुर में हम ये चाहते हैं कि हम अपने दीन की तनाजुर में अल्लाह और रसूल के दिए हुए ज़ाबिते के तहत अपने माशरे का जायज़ा लें, और अब सबसे पहले माशरे का जो सबसे पहला यूनिट है, इकाई है, वो ख़ानदान है। ख़ानदान के ज़रिए ही माशरे का वजूद पाया जाता है। ख़ानदान जब ऊपर उठता है, ख़ानदान का जब नशोनुमा होता है, वहीं से माशरा भी फलता और फूलता है। तो ख़ानदान को दुरुस्त किया जाए, हर कोई अपने ख़ानदान पर तवज्जो दें, तो पूरे माशरे को जो है हम जो है महफूज और उसको जो है हर परेशानी और आने वाले ख़तरात से बचा सकते हैं। मुअज़्ज़िज़, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि माशरे में जो इस्लाह की ज़रूरत है उस पर तवज्जो दी जाए। उसके लिए ख़ानदान का हर अफराद अपनी इस्लाह पर जो है तवज्जो दें। अपनी ख़ानदान की जो नशोनुमा है वो शादी बियाह के ज़रिए होती है। निकाह को आसान बनाया जाए और ज़िना को मुश्किल किया जाए, और इस तरह की गलत चीज़ों को से दूर रखने के लिए उस पर काम किया जाए, और साथ ही साथ बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं जिससे ख़ानदान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं उस पर तवज्जो दी जाए। ख़ासकर जो है रिश्तों में सिला रहमी, अफ़्व दरगुज़र और ताल्लुकात में बेहतर करने के लिए कुर्बानी, कॉम्प्रोमाइज़, ऐसी चीज़ें जोड़ी जाएं जिसके ज़रिए जो एक इंसान की गलतियों और ख़ामियों को सरफ़ नज़र करते हुए इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत, उख़ुव्वत के साथ रहने के लिए राह हमवार की जाए। इंशाअल्लाह ये मुहिम इसी के लिए इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेगी, और इस पर कोशिश, और सबसे पहले हम जमात के कैडर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों का मुआज़ना करेंगे। एक सर्वे होगा जमात का,
اور جماعت کے خاندانوں کو درست کرنے پر جماعت نے بہت زیادہ توجہ دی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے خاندانوں کو درست کریں گے، اپنے گھروں کو انشاءاللہ سب سے پہلے اس اسلامی طرز پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کوشش کے ذریعے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قوا انفسکم واہلیکم نارا کے ساتھ ساتھ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا بھی جو ہے فریضہ ہے انشاءاللہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مسائل ہے جس کے ذریعے جو ہے معاشرے میں ہمارا جو نوجوان نسل ہے ایک نئی فکر اور نئی جوش کے ساتھ جو ہے بے حیائی، بے روی اور اخلاقی تناؤ کا شکار ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نوجوان ان سے بچ کر جو ہے غیر اخلاقی چیزوں سے ہٹ کر جو ہے اخلاقی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ان کی طرف بھی توجہ کریں گے، اور اس مہم کے ذریعے انشاءاللہ اس کی طرف بھی توجہ کی جائے گی. اور خاص کر جو غیر حرام تعلقات ہیں اس کے نقصانات کو بتایا جائے گا، بچوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ شرم و حیا کیا چیز ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنے وقار کو کیسے بحال کر سکتا ہے. اور دوسری چیز ہم خاندان کے افراد کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم جو ہے ان کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، اور اس کی کاؤنسلنگ کی جائے گی. یہاں پر انشاءاللہ لیڈی کاؤنسلرز کے ذریعے خواتین کی کاؤنسلنگ کا بھی انتظام کیا جائے گا، ٹیچرز کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، طلباء سے بات کرنے کے لیے ایک شیڈول بنایا گیا ہے، ڈاکٹرز میٹ رکھی گئی ہے، انٹرنیشنل ویبینارز رکھے گئے ہیں، اور انٹرفیتھ سیمینار کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم غیر مسلم بہنوں کے بھی خیالات جاننے اور ان تک بھی اخلاقی اقدار کو پہنچانے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. انشاءاللہ مسلم اور غیر مسلم بہنوں تک بھی یعنی ان تمام کمیونٹیز تک بھی بات پہنچانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم لوگ جو ہے مختلف پروگرامز کے ذریعے عوام کو جو ہے خاندان کو مضبوط کرنے کی طرف عوام کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے اسپیچ کمپٹیشنز، لیٹر رائٹنگ کمپٹیشنز یا کیلیگرافی، اسلامی تعلیمات کو آویزہ کرنا، قرآن اور حدیث کو جو ہے خوش خطی کے ذریعے، کیلیگرافی کے ذریعے لوگوں کے سامنے لانا اور ان کو اس پر ابھارنا، لوگوں کے لیے پرسنل جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان سے بیٹھ کر بات کرنا. اگر کوئی ایسا معاملہ سمجھ میں آئے کہ وہاں جانے سے کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ان تک پہنچ کر مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا. انشاءاللہ ان تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ان تمام فیلڈز پر میں انشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مہم کے حد تک نہیں ہے، انشاءاللہ مہم سے آگے بھی انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. اس کے ساتھ ہی اگر ایسے مسائل خاندان میں پائے جاتے ہوں جیسے وراثت کے مسائل ہوں تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ وراثت کے ذریعے جو خاندان میں دوریاں ہوتی ہے، وراثت کی برابر تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے، یا وراثت میں کی تقسیم میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، یا وراثت کے دوسرے مسائل کی وجہ سے جو کنفیوژن اور دوریاں بھائیوں میں، بہنوں میں اور آپسی رشتہ دار میں ہوتی ہے، اس کو بھی کم کرنے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وراثت کو جلد سے جلد وراثت کے اصولوں کے اور ضوابط کے تحت وراثت کو بھی تقسیم کیا جائے تاکہ خاندان کو ٹوٹنے سے بچایا جائے اور آپسی رشتے کو مضبوط کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اور رشتوں کو توڑنے پر لعنت بھیجا گیا ہے. تو اسی کے تناظر میں انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے جتنے لوگ خاندان میں آپس میں جو ان میں جو کدورت پائی جاتی ہو یا ان میں جو رشتے میں ان میں کجی پائی جاتی ہو، انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے جوڑنے کی کوشش کریں اور آپس میں رشتے کو مضبوط کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو کر اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جائیے اور ہمارے اس کام میں
تعاون کیجیے اور اس مہم کے ساتھ آپ بھی مل جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہم کب سے جاری ہے؟ 19 سے شروع ہو کر انشاءاللہ 28 تک رہے گی. یہ مسلم خاندان کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اب تک بھی آپ کا پیغام پہنچانے کا؟ جی یہ مسلم اور غیر مسلم دونوں تک ہے، لیکن پہلے زیادہ ہم مسلمانوں میں کام کریں گے، اور جہاں کئی انٹلیکچوئلس لیول پر غیر مسلموں سے بھی ہم لوگ بات کرتے رہے ہیں، شروع ہو چکا ہے، اور ان کے بائٹس، ان کے خیالات بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات جو خاندان کے سلسلے میں ان تک بھی پہنچائی جا رہی ہیں. بھٹکل میں کیا پروگرام ہے آپ کا؟ بھٹکل میں الحمدللہ کل افتتاحی پروگرام ہوا، اور آج جو ہے پروگرام کے ساتھ ایک اور خصوصی پروگرام رکھا گیا تھا GIO کے ساتھ، اور ایک پلاننگ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ بہت سارے پروگرامز طے پائے ہیں، جو خاص کر ڈاکٹرز میٹ ہے، ایک کاؤنسلنگ پروگرام ہے، اور ایک جو ہے ایک خصوصی عوامی پروگرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈفرینٹ لیٹر رائٹنگ کمپٹیشن رکھا گیا ہے، جس کا تھیم جو ہے ہم نے ایک تھیم رکھی ہے کہ اس لیٹر رائٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو ہے خاندانی رشتوں کو درست کرنے کے سلسلے میں ایک لیٹر لکھنا پڑے گا. تو اور پھر